نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے. کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی نے اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث اس انداز سے جمع کی ہیں کہ کوشش کی ہے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو، ایک حدیث ایک بار ذکر کی جائے، دوسری بار ذکر نہ کی جائے. اسی لیے اس کتاب میں احادیث کی تعداد 2000 سے کم ہے، حالانکہ اس کتاب میں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی احادیث ہیں. کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ پہلے وہ مقاصد قائم کرتے ہیں، مقاصد کے نیچے کتب ہوتی ہیں، کتب کے نیچے کئی دفعہ فصول ہوتی ہیں، اس کے نیچے ابواب ہوتے ہیں. تو ہم اب تک 7 مقصد پڑھ چکے ہیں، 8واں پڑھ رہے ہیں. 8واں مقصد کیا ہے؟ الرقائق والاخلاق والآداب، یعنی کہ وہ احادیث جنہیں پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور وہ احادیث جن کا تعلق اخلاق سے ہے اور آداب سے ہے. اب اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں. پہلی کتاب الرقائق کے بارے میں ہے جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے ان احادیث کے بارے میں جنہیں پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے. اور اس کتاب میں کئی ایک ابواب ہیں، ان میں سے اب تک ہم 16 باب پڑھ چکے ہیں، اور آج 17ویں باب کا آغاز کریں گے. تو 17واں باب کیا ہے؟ باب التحذیر من محقرات الذنوب، ان گناہوں کے بارے میں وارننگ جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جنہیں ہلکا سمجھ لیا گیا ہے. یعنی کہ اس باب میں وہ حدیث پیش کی جائے گی جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ کرام لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کئی گناہوں کو معمولی جانتے ہو، ہلکا جانتے ہو، ان کو تم زیادہ بڑا جرم نہیں سمجھتے ہو، اور یہ چیز تمہارے لیے خطرناک ہے. تو تحذیر، وارننگ، خبردار کرنا، تنبیہ کرنا. محقرات الذنوب، ذنوب کا معنی گناہ، محقرات وہ گناہ جنہیں حقیر سمجھ لیا گیا، معمولی سمجھ لیا گیا، ہلکا سمجھ لیا گیا. حدیث نمبر 1452 1452 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا کہ یہ 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے. یہ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، بے شک تم یقیناً کئی ایسے اعمال کرتے ہو، کئی ایسے عمل کرتے ہو، کئی ایسے کام کرتے ہو، ہیا یہ ادق
معمولی ہیں، حقیر ہیں، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، من الشعر بالوں سے زیادہ. تم کئی ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں. ادقو زیادہ باریک، تو بال سے زیادہ باریک ہیں، بال سے زیادہ ہلکی ہیں، یعنی کہ تم ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ تو معمولی سا کام ہے. ان کننا لنعدها، بے شک ہم، ان جو ہے یہ انا کے معنی میں ہے، بے شک ہم ان اعمال کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں شمار کرتے تھے، من الموبقات، ان اعمال میں سے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پہ جناب انس بن مالک نے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ آج لوگ کئی ایسے کام کرتے ہیں جن کو وہ معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگ اسے بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. آئیے آج کے زمانے کے لحاظ سے چند گناہوں پہ غور کرتے ہیں جن کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، معمولی، لیکن شریعت ان کو معمولی نہیں سمجھتی. پہلے نمبر پہ مثال کے طور پہ، آج اگر میں نے کچہری میں جانا ہے، عدالت میں جانا ہے، کورٹ میں جانا ہے، مجھے گواہوں کی ضرورت ہے، تو میرا بھائی بڑی آسانی سے میرے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ معاملہ جس کے بارے میں گواہی دینی ہے اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو. لیکن چونکہ میں اس کا بھائی ہوں، وہ اپنا فرض جانتا ہے میری مدد کرنا. ایسے ہی میرا کوئی رشتہ دار، ایسے ہی میرا پڑوسی، ایسے ہی میرا دوست، ان میں سے کسی کو میں فون کروں کہ آج عدالت میں گواہی آپ نے میرے حق میں دینی ہے، وہ بغیر کسی تردد کے تیار ہو جائے گا. یعنی کہ وہ اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں، میری مدد کرے، میں اس کا دوست ہوں، میری مدد کرے. جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بار کہا صحابہ کرام سے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑے ہیں، یعنی کہ عام کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں سنگین جرم کی حیثیت رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا بتائیے اللہ کے رسول علیہ السلام. تو آپ نے کہا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. جب آپ جھوٹی گواہی کا تذکرہ کر رہے تھے تب آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، ان کے پہلے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. جب آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، تب آپ نے ٹیک لگائے رکھی. لیکن جب آپ یہ بتانے لگے کہ سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آپ جھوٹی گواہی دیں، تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اور یہ بات آپ نے کئی دفعہ دہرائی. کون سی بات؟ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ ترس کھانے لگے اور ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں. تو اندازہ کیجئے جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا جرم ہے. آج ہم کسی بھی اپنے دوست کے حق میں کہیں بھی گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جبکہ شریعت کی نگاہوں میں یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ وہی گواہی دے سکتے ہیں، اسی معاملے میں گواہی دے سکتے ہیں جس میں آپ حاضر تھے، موجود تھے، آپ نے دیکھا یا آپ نے سنا. دوسرے نمبر پہ جو گناہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جن کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ شلوار یا پینٹ یا چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. کوئی بھی کپڑا نیچے لٹکائیں، ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ چادر ہو، چاہے وہ ثوب یا جبہ ہو جسے عربی پہنتے ہیں. آج آپ چلے جائیں کسی ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ، شادی کی تقریب میں یا کسی بھی تقریب میں، تو کیا دیکھیں گے آپ؟ بڑی عجیب چیز دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اگر وہاں پہ 100 آدمی ہیں تو 98 یا 99 ایسے ہوں گے جن کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوں گی. صرف ایک ملے گا آپ کو جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی، اور وہ بھی
وہاں پہ مسکین نظر آ رہا ہوگا اور یہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. دیکھو اس کی شلوار. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں, وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو وہ آدمی ملے گا جو کہے گا کہ یہ گناہ تب ہے جب آپ تکبر کی وجہ سے لڑکائیں. میں تکبر کی وجہ سے نہیں لڑکاتا. اچھا جی, آپ تکبر کی وجہ سے نہیں لڑکاتے, پھر کون ہے مجھے بتائیں جو تکبر کی وجہ سے لڑکاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اگر آپ تکبر کی وجہ سے نہیں لڑکا رہے تو مجھے بتائیے کون ہے پھر وہ مخلوق کہاں ملے گی جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ یہ سوال کیجئے. آپ فرماتے ہیں, نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ چادر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر ہے. اصل میں ہم یہ جانتے نہیں کہ تکبر کہتے کس کو ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا, غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ تکبر دو چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک, لوگوں کو حقیر جاننا, اور یہ تکبر کی وہ تعریف ہے جو سب لوگوں کے ذہنوں میں ہے, کسی کو کیا جاننا؟ حقیر جاننا. دوسرے نمبر پہ فرمایا حق بات کو ریجیکٹ کر دینا. حق بات معلوم ہو گئی, اسے ماننے سے انکار کر دینا, یہ کیا تکبر ہے؟ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے, شلوار جب کوئی اپنی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا, پینٹ نیچے لٹکائے گا, کیا ممکن ہے کہ اس سے لوگوں کو حقیر جانے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا, اس میں تکبر کی کون سی شکل ہوگی کہ حق بات کو ریجیکٹ کر دینا؟ اس میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کو حقیر جان رہے ہیں. تو اس لیے اپنی چادر نیچے لٹکانا یہ تکبر ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. لوگ کہتے ہیں جی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میری چادر بار بار نیچے ہو جاتی ہے, میں بار بار اوپر کرتا ہوں. تو آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر تو ان میں سے نہیں ہے, یعنی کہ تو ان میں سے نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے لڑکاتے ہیں. کہتے ہیں اس لیے میرا معاملہ بھی ابو بکر کی طرح ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. ارے اللہ کے بندے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں بار بار اوپر کرتا ہوں, وہ بار بار نیچے ہوتی ہے, میں پھر بھی اوپر کرنے سے تنگ نہیں آتا, کرتا ہی رہتا ہوں. تو کیا آپ بھی ایسے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو بکر کے جسم میں کوئی ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے چادر ٹھہرتی نہیں تھی, اس کے باوجود وہ بار بار اوپر کر لیں. تو آج بھی اگر کوئی ایسا مریض ہے جو جس کی کوشش یہ ہے, خواہش یہ ہے کہ میری چادر کہاں ہو؟ اوپر ہو, لیکن نیچے ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ان میں سے نہیں ہے. اچھا, اب اس گناہ کو لوگ یا تو گناہ سمجھتے ہی نہیں یا ہلکا سا گناہ سمجھتے ہیں. اب ذرا سوال کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ گناہ ہلکا ہے یا بڑا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پیار و محبت سے, جن کی طرف اللہ پیار و محبت سے نہیں دیکھے گا, جن کے لیے دردناک عذاب تیار ہے, جن کو اللہ گناہوں کے بوجھ سے پاک نہیں کرے گا. وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے, جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے. اچھا اب بتائیے, یہ معمولی ظلم ہوا؟ اللہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہے. جس پہ رب ناراض ہو گیا وہ کبھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا جرم ہے. لیکن آج بھی میرے جو بھائی میرا درس سن رہے ہیں, ان میں سے کئی ایسے ہوں گے معذرت کے ساتھ جو حدیث سن رہے ہیں لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے. حدیث سن رہے ہیں, ان کے بچے ان کے سامنے صبح و شام پینٹ یا چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں اور یہ ان کو نہیں سمجھاتے, ان سے مطالبہ نہیں کرتے. جبکہ والد کو اپنی اولاد کی اتنی فکر ہونی چاہیے کہ میں کل کچھ لڑکوں کو صحیح بخاری کا درس دے رہا تھا, اس میں مجھے ایک لڑکا نظر آیا, میں نے محسوس کیا کہ شاید اس نے
داڑھی کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. تو میں نے اس سے بات کی تو اس لڑکے کے الفاظ مجھے بڑے پیارے لگے. اس نے کہا شیخ صاحب میں داڑھی کاٹوں اور گھر میں رہ جاؤں ممکن نہیں, میرے والد صاحب میرے گھر میں نہیں رہنے دیں گے. تو یہ ہمارا سلوک ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ شریعت کے معاملے میں. لیکن ہم بچوں پہ ناراض ہوتے ہیں کب؟ جب وہ دنیاوی لحاظ سے کوئی نقصان کریں, آخرت کے لحاظ سے نماز کے بارے میں ہلکا پھلکا کہہ دیا اور بس کوئی پرواہ نہیں. تو بہرحال میں نے صرف 2-3 گناہ ذکر کیے ہیں, ورنہ یہ جناب انس بن مالک کے زمانے میں ایسا تھا. آج تو تقریباً ہم نے ہر جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے. اس حدیث میں جو انداز انس بن مالک نے اختیار کیا ہے یہ وہی انداز ہے جو اللہ نے اختیار کیا قرآن میں سورہ نور میں, جب اللہ نے ذکر کیا ام المؤمنین عائشہ کا کہ ان پہ لوگوں نے تہمت لگائی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم لوگ ام المؤمنین عائشہ کے اس معاملے کو آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے, جبکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم تھا. باب نمبر 18, باب وَيَبْقَى الْعَمَلُ. باب کیا ہے کہ اور جو باقی چیز رہے گی وہ کیا رہے گی؟ عمل. جو چیزیں باقی رہیں گی جو آپ کے کام آئیں گی وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے اور کچھ نہیں. حدیث نمبر 1453 1453 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ, روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یتبع المیت ثلاثہ, میت کے پیچھے جاتی ہیں 3 چیزیں. میت کے پیچھے کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ ان کے میت کو جب گھر سے قبرستان میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. فَيَرْجِعُ اثْنَانِ, 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ, اور باقی رہتی ہے معه, اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ میت کے ساتھ. واحد, ایک چیز, ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. کیا تفصیل ہے جی اس کی؟ تفصیل یہ ہے کہ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ, اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اہلہ, اس کے گھر والے, ومالہ, اور اس کا مال, وعملہ, اور اس کا عمل. تو کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ 3. اچھا, عمل ساتھ جاتا ہے, یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, اور گھر والے جاتے ہیں ساتھ, یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے, بیٹے جاتے ہیں, پوتے جاتے ہیں, لیکن مال بھی جاتا ہے. جی کیسے؟ ہاں جی, بہت اچھا جواب دیا ماشاءاللہ. میت کے ساتھ جاتی ہے اس کی چارپائی, میت کے ساتھ جاتی ہیں مثال کے طور پہ اس کی چادریں, میت کے ساتھ جاتا ہے مثال کے طور پہ اس کا غلام. تو اس طرح کی کئی چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اچھا, اور کیا رہ گیا جی؟ یہ 3 چیزیں جاتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ, تو اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں. بیٹے, سگے بیٹے باپ کو اندھیرے میں چھوڑ کے, سنسان جگہ پہ چھوڑ کے, ویران جگہ پہ چھوڑ کے گھر میں واپس آ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. کیونکہ جب سے باجی فوت ہوئے ہیں تب سے کھانا کھانے کا صحیح معنوں میں موقع نہیں ملا. اب وہ ان کو کھانا کھائے ہوئے تقریباً 10 گھنٹے ہو گئے, 15 گھنٹے ہو گئے, اتنا صبر کر لے, اتنا نہیں ہوتا ہے. اب واپس آئے ہیں گھر میں تو شدید بھوک لگی ہے. اب سب سے پہلے وہ کھانا کھائیں گے. جنہوں نے تدفین میں حصہ لیا, جنازے میں حصہ لیا, وہ سب کھانا کھائیں گے. اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا اور ان کا کھانا شروع ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے گناہ کرتا رہا, جن کی غلط سفارشیں کرتا رہا, جن کی وجہ سے رشوت لیتا رہا, جن کی وجہ سے جھوٹ بولتا رہا, جن کی وجہ سے لڑائیاں کرتا رہا, جن کی وجہ سے باقی لوگوں کے مال پہ قبضہ کرتا رہا. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ, تو اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں.
مال، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اور یہ مال بھی اب اس کا نہیں رہا، یہ بے اعتباری ما کانا کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا مال تھا اب تو کسی اور کو ہو چکا ہے، تو اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کے اعمال باقی رہتے ہیں، اس کا عمل باقی رہتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو یہ حدیث کیا پیغام دے رہی ہے کہ فکر اس چیز کی کریں جس نے آپ کے ساتھ قبر میں رہنا ہے، آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب قبر میں قبر والے سے سوال جواب ہو جاتے ہیں، اب اگر وہ اچھی میت ہے تو اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ آنے والا بہترین کپڑوں میں ہوتا ہے، بہترین شکل میں ہوتا ہے، اسے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو وہ آ کے اس سے کہتا ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو تمہیں اچھا لگے گا۔ تو وہ کہتا ہے بھئی تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو قبر میں کون ہے پھر؟ نیک عمل۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ اگر میت بری ہے، برا آدمی ہے، تو اس کے پاس آنے والا آتا ہے گندے کپڑوں میں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، کبھی ترین شکل و صورت ہوتی ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے ساتھ بدترین سلوک ہونے والا ہے۔ یہ کہتا ہے بھئی تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں۔ تو ایسی احادیث سے مجھے اور آپ سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو اہمیت دینی چاہیے، بچوں کو اہمیت دیں، بیگم کو اہمیت دیں اتنی جتنی مناسب ہے۔ بچوں کی خاطر، دوستوں کی خاطر نمازیں ضائع کر دینا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، جی آج دوست ہیں، جی آج بیگم بچوں کی طرف مصروف ہوں، یہ آپ اپنے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1454 1454 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع اتنا زیادہ نہیں ملا۔ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر کہاں پہنچے ہیں؟ مدینہ۔ مسلمان پہلے ہو چکے تھے لیکن مدینہ جب پہنچے ہیں سن 7 ہجری تھی، اور نبی علیہ السلام فوت ہو گئے سن 11 ہجری کے شروع میں، تو تقریباً 3 سال یا اس سے کچھ کم یہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ ہیں۔ بڑی انہوں نے محنت کی ہے علم لینے کے لیے۔ آج آپ لوگ وقت نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور درس سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے وقت میں، مال میں، رزق میں برکتیں ڈالے، لیکن جناب ابو ہریرہ کی قربانی سنیں، آپ کی قربانی میری قربانی ہلکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چمٹے رہتے، لگے رہتے، دائیں بائیں جاتے نہیں تھے، کیوں؟ کوئی حدیث رہ نہ جائے، قرآن کی کوئی آیت مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اس کے لیے بھوک برداشت کرتے، بھوک کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ یہ ہے علم لینے کے لیے قربانیاں دینا۔ تو یہ ہے جناب ابو ہریرہ، ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر۔ ان کے نام میں کافی اختلاف ہے، بس ابو ہریرہ کے سے معروف ہیں، تو ان کا نام کیا ہے؟ اس میں کافی اقوال ہیں۔ سب سے مشہور قول یہ ہے کہ عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد، بندہ کہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنے مال کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے جی میرا مال کیا ہے؟ میرا مال 1 میری گاڑی ہے، 2 میرے پلازے ہیں، 3 میری کوٹھیاں ہیں، یہ میرا مال ہے۔ کبھی کہتا ہے دیکھیں جی میری گاڑی، میرا مال کتنا اچھا ہے، میرے گھوڑے دیکھیں کتنے اچھے ہیں۔ تو میرا مال کے بارے میں لگا رہتا ہے صبح و شام۔ تو آپ فرماتے ہیں انما لہ من مالہ 3، سوائے اس کے نہیں،
اس کے مال میں سے اس کی 3 چیزیں ہیں بس. یعنی کہ یہ تو کہتا ہے نا اپنے مال کو بہت وسیع و عریض سمجھتا ہے، جبکہ جس کو یہ اپنا مال قرار دیتا ہے اس میں سے اس کی 3 چیزیں بنتی ہیں بس، باقی اس کی نہیں ہے. انما سوائے اس کے نہیں، لہو اس کی ہیں، من مالی اس کے مال میں سے کتنی چیزیں؟ 3. نمبر 1 ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا فافنا اور اس کو ختم کر دیا، فنا کر دیا، یعنی کہ جو اس نے کھایا ہے وہ واقعی اس کا بنتا مال. او لبس فابلا، یا جو اس نے پہنا اور اسے بسیدہ کر دیا، ابلا اسے بسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا. او آقا فقتنا، یا جو اس نے دیا اور اسے ذخیرہ کر لیا، یعنی کہ جو مال اس نے اللہ کی راہ میں دیا، مسجد پہ لگایا، کسی مدرسے پہ لگایا، یتیموں پہ لگایا، بیواؤں پہ لگایا، اور کسی ہاسپٹل پہ لگایا، مریضوں پہ لگایا، مہمانوں پہ لگایا، مہمان جو اچھے مہمان ہوں جن کو کھلانے کا مقصد اللہ سے اجر و ثواب لینا ہو، تو یہ جو مال ہے یہ اس نے ذخیرہ کر لیا ہے. پہلا بھی مال اس کا ہے کہ کھانا کھایا، اگرچہ وہ مال ختم ہو گیا لیکن اسی نے کھایا ہے نا. دوسرے نمبر پہ لباس لیا، اگرچہ وہ لباس بھی بسیدہ ہو گیا لیکن اسی نے پہلا فائدہ تو اسی نے اٹھایا ہے. اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو گیا، جو قبر میں اس کے کام آئے گا، آخرت میں اس کے کام آئے گا. اچھا جی، پھر باقی مال کس کا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا. تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، ان 3 کے علاوہ جو مال ہے، فہو ذاہب، تو یہ کون؟ یہ بندہ جو ہے جو کہتا تھا میرا مال میرا مال، تو یہ بندہ جو ہے ذاہب، یہ دنیا سے جانے والا ہے، وتارکہ، اور اس مال کو چھوڑنے والا ہے، للناس، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لو جی، یہ کہتا تھا میرا مال میرا مال. کیا جی آپ کا مال؟ جی میرا مال یہ ہے کہ میری 10 کوٹھیاں ہیں، 10 بنگلے ہیں. ایسے بھی آپ نے رہائش رکھی اس ایک بنگلے میں، اس بنگلے کے ایک کمرے میں، ایک کمرے کے بھی ایک چارپائی کے حصے میں، اور وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو تمہارا مال کہاں ہوا؟ تو کسی اور کا ہو گیا، آپ کی وائف کا ہو گیا، یا آپ کے بیٹوں کا ہو گیا، یا آپ کے بھائیوں کا ہو گیا، یا آپ کے والد صاحب کا ہو گیا، یا آپ کی والدہ کا ہو گیا. تو آپ کا مال اتنا ہی ہے. اچھا، نبی علیہ السلام نے یہ بات کیوں بتائی ہمیں؟ آپ نے پیغام دیا ہے کہ مال جمع کر رہے ہو لوگوں کے لیے، اپنی فکر کرو. اپنی فکر کیسے کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ. کوئی یتیم لو، اس کو پالو، اس کی دینی تربیت کرو، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج پھر کہوں گا، مجھے سب سے افسوس ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے. میری پہلی دعا یہ کہ اللہ ان کو اولاد کی نعمت دے. لیکن ان سے ہم سنتے کیا ہیں کہ ان کو پریشانی کیا لگی رہتی ہے کہ جی میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا وارث کون بنے گا، میرا گھر کون سنبھالے گا، میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میرا کوئی بھی نہیں ہے. تو میں ایسے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے مال کے بارے میں پریشان نہ، اس کو سنبھالنے والے بڑے ہیں. آپ گننا چاہیں گن نہیں سکتے. یہ آپ کو ٹینشن کیوں لگی ہے کہ میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میری کوٹھی میں کون رہے گا؟ بڑی دنیا ہے. آپ فکر یہ کریں کہ آپ کے لیے دعائیں کون کیا کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کون بنے گا. تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو اس کا کوئی متبادل تلاش کر لیں، یتیم لیں، ان کو پالیں اور ان کو دینی تعلیم دیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کسی مدرسے سے رابطہ کریں، ان سے کہیں جی جو بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں ان میں سے 5 بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. محلے کے 2-3 بچے لیں اور ان کے والدین سے کہیں کہ ان بچوں کو میں حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں خرچہ میں کروں گا. عالم دین بنانا چاہتا ہوں، خرچہ میں کروں گا. آپ کو یہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اس کے بعد باب نمبر 19، باب ما قدم من مالہ فہو لہ، کہ جو انسان نے
اپنے مال میں سے آگے بیچ دیا، یہ اس کا مال ہے. اس کے مال میں سے اس کا مال کون سا جو اس نے آگے بیچ دیا. حدیث نمبر 1455 1455 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون تھے؟ امام بخاری. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو. تم میں سے کون ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا لگتا ہو. قالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اسے اپنا مال زیادہ محبوب ہے اپنے وارث کے مال کے مقابلے میں. ہر آدمی کو اپنا مال اچھا لگتا ہے کسی اور کے مال کے مقابلے میں، چاہے اس کا بیٹے کا مال ہو، چاہے پوتے کا مال ہو، چاہے بیوی کا مال ہو، چاہے بھائیوں کا مال ہو، چاہے دیگر رشتے داروں کا مال ہو. ہر ایک کو اپنا مال دوسروں کے مال سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا لگتا ہے. تو کہنے لگے ما منا احد، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، الا مگر مالہ، اس کا مال احب الیہ، اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے وارث کے مال کے مقابلے میں. قال، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فإن مالہ ما قدم، بے شک اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا. آگے کیسے بھیجا؟ یعنی کہ اللہ کی راہ میں لگا دیا، اللہ کی راہ میں مسجد بنوا دی، اللہ کی راہ میں قرآن کریم لے کر لوگوں میں تقسیم کر دیے، تفسیریں لے کر تقسیم کر دی، دینی کتب لے کر تقسیم کر دی. ومال وارثہ ما اخر، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے ما اخرا، جو اس آدمی نے پیچھے چھوڑ دیا. یعنی کہ جو مال پیچھے چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا نہیں رہے گا، کس کا ہو جائے گا؟ آپ کے وارثوں کا. اور اب آپ دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو پھر اپنا مال اپنی کامیابی کے لیے صرف کریں، اپنی آخرت بنانے کے لیے قبر کریں، خرچ کریں، اپنی قبر کی زندگی بنانے کے لیے صرف کریں. باب نمبر 20، باب فی الصحۃ والفراغ، یہ باب صحت کے بارے میں ہے اور فراغت کے بارے میں. حدیث نمبر 1456 1456 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کیا لگتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. کون سے چچا کے بیٹے؟ عباس کے. تو یہ آل بیت میں سے ہیں یا نہیں؟ یہ آل بیت میں سے ہیں. جو لوگ پاکستان اور انڈیا میں آل بیت کا نام سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ تو آل بیت میں سے کئی لوگوں کو ویسے نکال دیتے ہیں. آل بیت کون ہے؟ آل بیت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آل بیت ہیں آپ کی بیویاں، آل بیت ہیں آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد. یہ سب کیا ہے؟ آل بیت ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ آل بیت میں سے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑا پیار تھا. آپ کی زندگی میں یہ چھوٹی عمر کے تھے اور یہ قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بڑا نام کمایا ہے. ان کی شہرت قرآن کی تفسیر میں زیادہ ہے کیونکہ آپ نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ انہیں قرآن کا مفسر بنا دے. تو یہ کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نعمتانی، دو نعمتیں مغبون فیہا کثیر من الناس، ان کے معاملے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں. ان کے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی بہت سارے لوگ قدر نہیں کرتے، جن کا بہت سے لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے. ان کے بہت سے لوگ ان کے بارے میں پچھتائیں گے. یہ نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے. کون کون سی؟ فرمایا نمبر 1 صحت،
نمبر 2 فراغت. آپ صحت یاب ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی بڑی بیماری آپ کو نہیں لگی ہوئی، آپ کینسر کے مریض نہیں ہیں، آپ کے گردوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایسی خطرناک بیماریاں آپ کو نہیں ہیں، تو آپ بہت بڑی نعمت پہ ہیں، بہت بڑی خیر پہ ہیں. اور دوسرے نمبر پہ فراغت ہے آپ کے پاس، کچھ وقت ہے آپ کے پاس، تو آپ بہت بڑی خیر پہ ہیں. لیکن اکثر لوگ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جن کے پاس صحت ہے، جن کے پاس جوانی ہے، وہ اپنی جوانی کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، اور جن کے پاس فالتو وقت ہے اسے غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں کیا استعمال ہے جی ہمارے فارغ وقت کا؟ موبائل. موبائل میں کیا جی؟ انڈین فلمیں، پاکستانی فلمیں، انگلش فلمیں، ڈرامے، اور بے حیائی پہ مشتمل کئی ویب سائٹس، کئی کلپ، یہ ہمارا استعمال ہے. اور اس کی وجہ سے ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے کس کو؟ اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو، اپنے والدین کو. ماں وعدے دیتی رہتی ہے میرے پاس بیٹھو، والد صاحب وعدے دیتے رہتے ہیں، کو مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور بیٹے کے پاس ٹائم نہیں. کیا کر رہا ہے جی بیٹا؟ موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. حالانکہ یہ وقت ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے پاس وقت تھا، اسے کہاں استعمال کیا تھا. تو یہی فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب آپ کے پاس فارغ وقت ہے اس کو غنیمت جانیں، اللہ کی عبادت میں اور نیک اعمال بجا لانے میں صرف کریں. کل کو ہو سکتا ہے آپ کے پاس وقت نہ رہے، مصروفیات آپ کی بڑھ جائیں، اور ایسے ہی صحت کے ایام میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں، صحت کے ایام میں روزے رکھ لیں، نفلی روزے. کل کو آپ چاہیں گے کہ میں نفلی روزے رکھوں، آپ چاہیں گے کہ میں لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھوں، لیکن تب صحت اجازت نہیں دے. مجھے ابھی تک یاد ہے سعودی عرب میں ایک نوجوان لڑکا ہے جو معذور ہے، اور وہ ویل چیئر وغیرہ پہ رہتا ہے. وہ یعنی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ چل سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں لایا گیا، تو اس سے اینکر پوچھتا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی آرزو تمنا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف ایک سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، ایک سجدہ کرنے کا مجھے موقع مل جائے. چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی پیشانی اللہ کے لیے زمین پہ لگا کے دیکھوں، اور میں اور آپ صحت مند، لیکن 5 وقت کی نمازیں بھی ہم حفاظت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد باب نمبر 21، باب مکانت الدنیا عند اللہ. دنیا کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، دنیا کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی کیا حیثیت ہے. حدیث نمبر 1457، 1457 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم رحمہ اللہ. عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جابر بن عبداللہ سے. یہ کون ہے؟ مہاجر ہیں کہ انصاری ہیں؟ یہ انصاری ہیں، مدنی ہیں، اور ان کے والد احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے احد کی لڑائی سے پہلے ان کو بلا کے کہہ دیا تھا کہ بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ اس لڑائی میں شہید ہو جاؤں گا، تمہاری بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا، اور میرے اوپر قرضہ ہے اسے اتار دینا. تو نبی علیہ السلام جناب جابر کا بہت خیال رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب جابر کی شادی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے. ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو جناب جابر نے مدینہ میں جلدی جانا چاہا، جہاد کے بعد اس سے فارغ ہو چکے ہیں. تو وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے میری شادی ہو چکی ہے. آپ نے کہا کس سے شادی کی ہے؟ کنواری لڑکی سے
یا کسی ایسی لڑکی سے جو طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، کہنے لگے کنواری سے شادی نہیں کی کیونکہ میری بہنیں ہیں، میں چاہتا تھا ایسی لڑکی لے کر آؤں تو کچھ تجربہ کار ان کو سنبھال لے۔ میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ان کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن انہوں نے شادی کے موقع پہ نبی علیہ السلام کو نہیں بلایا۔ سادہ شادیاں کہنا ہی چاہتا ہوں۔ اور آج آپ کی شادی ہو اور آپ مجھے نہ بلائیں تو میں تو محسوس کروں گا، یعنی کہ ہمارا یہ ہے کہ جناب اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا تو پھر رشتہ داری کیا ہوئی تھی، اس نے شادی پہ نہیں بلایا تو پھر دوستی کیا ہوئی تھی۔ عجیب اصول بنا لیا اپنی طرف سے۔ رشتہ داری یہ ہے کہ جب آپ کا رشتہ دار بیمار ہو آپ اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، جب وہ پھنسا ہوا ہو آپ اس کے کام آنے کی کوشش کریں، اس کے حالات پوچھتے رہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے موقع پہ میں اپنے سب رشتہ داروں کو بلاؤں۔ یہ ہے جعفر بن عبداللہ انصاری کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، آپ بازار کے پاس سے گزرے۔ بازار کون سا؟ مدینے کا۔ داخلا من بعد العالیہ، داخل اس حال میں کہ آپ داخل ہو رہے تھے کہاں؟ بازار میں۔ کدھر سے آتے ہوئے؟ من بعد العالیہ، مدینہ کے کسی بالائی علاقے سے آتے ہوئے۔ مدینہ کے کئی علاقے ایسے ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اوالی، بالائی علاقے، جو قباء وغیرہ کی سائڈ پہ ہیں، جو مسجد نبوی کے قبلے والی جانب ہے دائیں سائڈ پہ خصوصاً، یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ اوالی کہلاتا ہے۔ تو جابر کہہ رہے ہیں کہ آپ بازار سے گزرے اس حال میں کہ آپ داخل ہوئے اس بازار میں، کدھر سے آتے ہوئے؟ مدینہ کے کسی بالائی علاقے سے آتے ہوئے۔ والناس کانا فتح، اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے پہلو میں تھے، آپ کے دائیں بائیں تھے، یعنی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ فمر بجدی اسک میت، تو آپ گزرے بجدین، جدین کس کو کہتے ہیں؟ بکری کے بچے کو۔ آپ گزرے کسی بکری کے بچے کے پاس سے، اسک کا، جو حقیر سے کانوں والا تھا، چھوٹے چھوٹے کانوں والا، ان کے اتنے چھوٹے کان کے برا نظر آ رہا تھا۔ میتین، اور کیا تھا؟ مردہ۔ ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ فتناولہ، آپ نے اسے لیا، فاخذ باذنہ، تو آپ نے اسے پکڑا اس کے کانوں سے، یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ کانوں سے پکڑ کے تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ یہ بکری کا بچہ اسے 1 درہم کے بدلے میں مل جائے؟ تم میں سے کون چاہے گا تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ وہ اس بکری کے بچے کا 1 درہم کے بدلے میں مالک بن جائے؟ کوئی ہے جو 1 درہم کے بدلے میں اسے خریدنا چاہتا ہو؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، ما نحب انہ لنا بشیء، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے پاس ہو بشیء، کسی بھی چیز کے عوض میں۔ آپ 1 درہم کہہ رہے ہیں، ہم آدھا درہم، چوتھائی درہم، درہم کا 20واں حصہ ہم کوئی معمولی سی بھی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ ہم اس کو خریدیں۔ کہنے لگے ما نحب، ہم نہیں چاہتے کہ انہ لنا، کہ یہ لنا ہماری ملکیت میں ہو، ہمارے پاس ہو، بشیء کسی بھی چیز کے بدلے میں۔ وما نصنع بھی، ہم اس کا کیا کریں گے؟ یعنی ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ مردہ ہے، مردار ہے، ہم کھا بھی نہیں سکتے، اور زندہ بھی نہیں ہے کہ اور فائدہ اٹھائیں۔ وما نصنع بھی، ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور آپ ان سے یہی سننا چاہتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کتنے عظیم ٹیچر تھے۔ یہ سمجھانے کا بہترین طریقہ ہے نا، پہلے ان سے پوچھا، ان سے سوال کیا، اور دیکھیے کہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ قال، آپ نے کہا، اتحبون انہ لکم، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہاری ملکیت میں ہو؟
پہلے آپ نے کہا تھا کیا تم چاہتے ہو کہ ایک درہم کے بدلے میں ہو، اب آپ نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ملکیت میں ہو؟ کیا مطلب؟ ایسے لے لیں، یا دوبارہ سوال برحال آپ نے کیا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے پاس ہو، تمہاری ملکیت میں ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لو کان حیا، اگر یہ ہوتا زندہ، کان عیبا فیہ، تو یہ چیز اس میں عیب ہوتی. یہ چیز کیا؟ یہ کانوں کا چھوٹا ہونا، کانوں کا حقیر ہونا. لأنہ اسک، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کانوں والا ہے تو بدصورت ہوتا، کوئی بھی مالک اس کو نہ خریدتا. ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جو بکرے کھڑے ہوں وہ پیارے نظر آئیں. فکیف وہو میت، تو کیسے ہم لیں جبکہ وہ کیا ہے؟ مردار ہے. اگر زندہ ہوتا تو ہم نے نہیں لینا تھا، اب وہ مردہ ہے تو ہم کیسے لیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، للت دنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، یقیناً دنیا اللہ تعالی کے ہاں اس کے تمہاری نگاہوں میں حقیر ہونے سے زیادہ حقیر ہے. جتنا یہ بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ دنیا اللہ کی نگاہوں میں حقیر ہے. اگر دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافر کو دنیا نہ دیتے. بلکہ یہاں پہ ایک روایت ہے، اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ ما سقى الكافر منها شربة ماء، اگر دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتے. آج ہم کافروں سے بڑے متاثر ہیں. کیوں جناب؟ ان کے ملک دیکھیں، ان کی سڑکیں دیکھیں، ان کے جہاز دیکھیں، ان کی کمپنیاں دیکھیں، ان کی جناب فیکٹریاں دیکھیں، ان کی پروڈکشن آپ دیکھیں، پیداوار دیکھیں. آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے. کاش ہم یہ دین کے بارے میں یہ الفاظ کہتے، لیکن ہم کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں. جبکہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی اہمیت ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو اس میں سے ایک ذرہ بھی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ کا کافروں کو دنیا سے نوازنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا پیدا کی گئی ہے میرے اور آپ کے امتحان کے لیے، آزمائش کے طور پہ کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو دیکھیے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم ٹیچر ہیں. اب دیکھیے، ایک ہے یہ کہہ دینا کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نگاہوں میں، ایک یہ مثال دینا، زندہ مثال، وہ منظر جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. صحابہ کرام سے کہتے ہیں یہ بکری کا بچہ ہے، کوئی خریدنا چاہے گا ایک درہم کے بدلے میں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، ہم تو اس کو فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جیسے اس کی تمہاری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے. تو اس میں تسلی ہے میرے مسلمان بھائی کے لیے. کون سے مسلمان بھائی کے لیے؟ جو بہت زیادہ پریشان ہے مالی طور پہ، دنیا آگے نکل گئی، میں پیچھے رہ گیا. اس کو ایسی حدیثیں پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے، اپنی اولاد کو تسلی دینی چاہیے، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے اگر مجھے بہت زیادہ دنیا نہیں دی تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہاں وہ جن کو دنیا مل گئی وہ کیا کریں؟ وہ اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، وہ اس کے ذریعے اپنی آخرت بنائیں. چلیں جی، اس کے بعد حدیث نمبر ہے 1458، 1458 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون تھے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. وجنت الکافر،
اور کافر کی یہ جنت ہے. کیسے جی؟ دنیا مومن کے لیے کیسے قید خانہ ہے؟ پابندیاں ہی پابندیاں. جیسے قیدی کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. جی لڑکیاں آئی ہیں گھر میں، خالہ کی بیٹیاں آئی ہیں، پھپھو کی بیٹیاں آئی ہیں، دل چاہتا ہے کہ انسان ان کے پاس بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کرے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں. دل چاہتا ہے چلے دور دور سے دیکھ لوں، شریعت کہتی ہے نہیں. لوگ شراب پی رہے، شراب کا دور چل رہا ہے، دل کہتا ہے کہ چلو یار ایک دفعہ تو پی لیں، دیکھیں تو صحیح اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے نہیں. دل چاہتا ہے کہ آدھ رات سویا ہی رہوں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ فجر کے اذان کے موقع پہ اٹھنا ہوگا. سردیوں کے دن ہیں، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن شریعت کہتی ہے اٹھو، وضو کرو، اور گھر میں نماز نہ پڑھو بلکہ کہاں جا کے پڑھو؟ مسجد میں جا کے. یہاں پہ مسلمان کے لیے مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ کئی یورپی ممالک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب نیشنلٹی آپ لیں گے، اس پہ جب آپ سائن کریں گے تو آپ کو کئی ایسی باتیں ماننا پڑیں گی جو خلاف شریعت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندیاں ہی پابندیاں. ہاں ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں کہ جناب لوگ آگے نکل گئے. کیسے؟ بینکوں میں پیسے رکھ کر. بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، 1 لاکھ رکھتے ہیں تو ہر مہینے منافع ملتا ہے کتنا جی؟ 3,000 4,000 ہر مہینے ملتا ہے. تو بڑی آسان زندگی ہے جناب، آپ 4-5 لاکھ روپیہ کسی طرح کما کے بینک میں جمع کروا دیں، ہر مہینے پرافٹ آتی رہے گی. کیا کہتے ہیں جی؟ پرافٹ، منافع آتا رہے گا. لیکن جب مولوی کے پاس پہنچتے ہیں، میرے جیسے کسی آدمی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں نا حرام کا پیسہ ہے، بچ جاؤ بینک سے، دور رہو. تو لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے بظاہر آگے نکل رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ آگے نہیں نکل رہے، وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو بہرحال مسلمان کے لیے پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا دنیا جو ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کوئی پابندی نہیں. ایسے بھی کافر موجود ہیں جو اپنی ان رشتہ دار لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. بیٹی سے، بہنوں سے، بھتیجیوں سے، بانجیوں سے کوئی پابندی نہیں. اس کے بعد تو یہ پابندیاں ہمارے لیے نعمت ہیں. شریعت کی پابندیاں مسلمان کے لیے کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں کدھر جائیں جناب، جدھر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پابندی ہے. نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی ہے آپ کو روکنے والا، کوئی ہے آپ کو ٹوکنے والا، کوئی ہے آپ کی خیر خواہی کرنے والا، کوئی ہے آپ کو جنت کی راہ پہ لگانے والا، کوئی ہے آپ کو جہنم کی آگ سے روکنے والا اور بچانے والا. باب نمبر 22، باب وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، اور یقیناً تم کم ہنسو گے، اور یقیناً تم کم ہنسو گے. ان کی حدیث کا ایک لفظ ہے جس کو ہیڈ لائن بنا دیا گیا ہے، باب بنا دیا گیا ہے، تفصیل نیچے آ گئی ہے. حدیث نمبر 459، 1459 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو القاسم آپ کی کیا ہے؟ کنیت ہے. اور آپ کی کنیت کیوں ہے ابو القاسم؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ قاسم، تو آپ ہوئے ابو القاسم، قاسم کے باپ. دوسرے نمبر پہ آپ کہا کرتے تھے انما انا قاسم، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں. کیا؟ مال. اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. جہاں پہ اللہ استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے میں وہاں پہ استعمال کرتا ہوں. تو آپ ابو القاسم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ فرماتے ہیں والذی
نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ غور کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی، سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیا میری قسم یا میری جان کی قسم؟ یعنی کہ نام اپنا لے کے قسم اپنی نہیں، اپنے رب کی اٹھا رہے ہیں. اگر اپنی قسم اٹھانے کی کوئی گنجائش ہوتی تو نبی علیہ السلام کسی حدیث میں تو اپنی قسم اٹھاتے. کبھی تو آپ کہتے میرے چہرے کی قسم، میرے نالین کی قسم، میری کملی کی قسم، میری زلفوں کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے پاؤں کی قسم. نہیں، آپ جب بھی قسم اٹھاتے ہیں کس کی؟ اللہ کی. یہاں پہ کہہ رہے اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو وہ جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں علم ہو جائے اس کا جس کا مجھے علم ہے، لبکیتم کثیرا، تو یقیناً تم زیادہ رویا کرو گے، ولضحکتم قلیلا، اور یقیناً تم کم ہنسا کرو گے. یعنی کہ اگر تم لوگ بہت زیادہ ہنستے ہو، روتے کم ہو، تو وہ اس لیے کہ علم کی کمی ہے، جہالت ہے، بیوقوفی ہے. اس کا مطلب یہ کہ عقل مند انسان زیادہ رونے والا ہوگا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، قبر کی زندگی کے بارے میں سوچ کر، جہنم کے عذاب کے بارے میں سوچ کر. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، وہ کیا مجھے معلوم ہے؟ آخرت کے حالات، قیامت کی ہولناکیاں، قبر کی زندگی، جہنم کے عذاب کی شدت، اللہ کا غضب. تو ان چیزوں کو چونکہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں، اس لیے میں اتنا زیادہ ہنستا نہیں ہوں. اور اگر تمہیں بھی یہ چیزیں معلوم ہو جائیں تو تم کم ہنسا کرو گے، زیادہ رویا کرو گے. اب دیکھیے ہمارے ہاں محفلیں منعقد ہوتی ہیں کس کام کے لیے؟ ہنسانے کے لیے. بس اس میں کسی ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو کیا سنائے گا آپ کو؟ لطیفے. اور لطیفے بھی ایسے، کسی میں شرک ہوگا، کسی میں اللہ کی توہین ہو رہی ہوگی، کسی میں اللہ کے فرشتوں کی توہین ہو رہی ہوگی، کسی میں اللہ کے نبیوں کی توہین ہو رہی ہوگی علیہم الصلوۃ والسلام. میں ایک ہلکی سی مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ میری بات پہ یقین کر سکیں کہ عام طور پہ لطیفے خلاف شریعت ہوتے ہیں، یا بلکہ کئی دفعہ میں بے حیائی بھی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے. تو ایک لطیفہ یہ کہ کوئی صاحب ہنسا رہے تھے کسی مجلس میں، وہ ہنسانے میں مشہور و معروف ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی عورتیں جو ہیں ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے. ان کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بڑی لمبی ہوتی ہے. کیسے جی؟ کہتے ہیں کہ فرشتہ جب آتا ہے، موت کا فرشتہ، وہ ان کو تلاش ہی نہیں کر پاتا. کیوں جی؟ کیونکہ انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے. جی لوگ ہنس رہے ہیں جناب والا، ٹھا ٹھا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، جبکہ یہ توہین ہے اللہ کے فرشتے کی، یہ توہین ہے اللہ کے نظام کی. یعنی کہ میک اپ کرنے کی وجہ سے اللہ کا نظام فیل ہو جاتا ہے. اور پھر جھوٹ بھی ہے، یہ جھوٹ بھی ہے. فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو گفتگو اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے اور اپنی گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے ایسی مجالس میں جنہیں نام کیا دیا جاتا ہے؟ کہکوں کی بارات، اس قسم کے نام دیے جاتے ہیں. تو ایسی مجالس سے بچنا چاہیے. ان مجالس میں بیٹھیں جہاں بیٹھنے سے موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، اپنے گناہ یاد آئیں، انسان کو توبہ کرنے کی ترغیب ملے. جبکہ یہ مجالس انسان کو قبر بلا دیتی ہیں. آگے کیا ہے؟ باب نمبر 23، باب لن يدخل احد الجنت بعملی،
کوئی بھی شخص جنت میں اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ داخل نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی شخص جنت میں اپنے اعمال کے عوض میں داخل نہیں ہو سکے گا. حدیث نمبر 1460 1460 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لن ینجی احدا منکم عملہ، ہرگز نجات نہیں دے سکیں گے احدن کسی ایک کو، منکم تم میں سے، کیا؟ عملہ اس کے اعمال، تم میں سے کسی کو اس کے اعمال بچا نہیں سکیں گے. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے. ولا انت یا رسول اللہ، اور آپ کو بھی نہیں ہے اللہ کے رسول، یعنی کہ آپ کو بھی آپ کے اعمال نجات نہیں دے سکیں گے، جنت میں نہیں جا سکیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا مطلب کیا ہے، پہلے میں یہ واضح کر دوں، کیونکہ کوئی بھی آدمی یہ الفاظ اور یہ حدیث کے ابتدائی الفاظ سن کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم نے جنت میں اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہونا تو پھر ہم نیک اعمال کیوں کریں. صحیح بات کیا ہے، درست موقف کیا ہے اس مسئلے میں؟ نبی علیہ السلام پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ جنت بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے جا سکیں، بلکہ ہمارے اعمال اللہ کی پہلے سے دی گئی نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکتے. آپ ایک آنکھ لے لیں، دو نہیں، ایک آنکھ لے لیں، اس ایک آنکھ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کہیں کہ میں نیک اعمال کروں گا، جتنے بھی آپ کر لیں وہ اس ایک آنکھ کی قیمت نہیں بن سکتے. میں لفظ کیا بول رہا ہوں؟ قیمت. اور ایک ہے کہ نیک اعمال اس لیے کرنا تاکہ ان کی وجہ سے، قیمت کے طور پہ نہیں، ان کی وجہ سے، ان کے سبب سے جنت مل جائے. تو شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ نیک اعمال کریں تاکہ نیک اعمال کی وجہ سے، ان کے سبب سے قیمت مل جائے، ورنہ یہ جنت کی قیمت نہیں ہے، یہ جنت کی قیمت نہیں ہے. نیک اعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں نواز دیں گے، اور جو چیز دیں گے ان کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اعمال کی وجہ سے. ایک مزدور کو آپ لے کر آتے ہیں اور آپ اسے کوئی کام دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے واش روم میں ٹائلیں لگانی ہیں. اب واش روم کی ٹائلیں جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک حساس کام ہے، عام طور پہ لوگ اس کے ماہر نہیں ہوتے، تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ پانی کھڑا رہتا ہے اندر. تو اس لیے اس کے لیے کئی لوگ ماہر ہوتے ہیں. تو آپ ایک آدمی کو لے آئے، وہ کھڑا تھا بازار میں، یعنی کہ اپنے اوزار لے کر کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. داڑھی والا تھا، بزرگ سا تھا، آپ کو اچھا نظر آیا، آپ لے آئے. گھر میں آپ لے کر آئے، کام پہ لگا دیا. آپ نے دیکھا بڑی محنت سے کام کر رہا ہے، اخلاق بھی بڑا اچھا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، صبح سے شام تک لگا رہا ہے، اس نے کوئی آرام نہیں کیا، کوئی ہیرا پھیری نہیں کی. لیکن جب شام کو آپ نے کام دیکھا تو ٹہلیں کیا ہیں، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے. اب آپ اس کو 1000 روپیہ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ اس کے کام کی قیمت ہے؟ نہیں. اگر قیمت کی طرف دیکھیں تو اس سے 1000 روپیہ نہیں بلکہ 5000 روپیہ لینا چاہیے کہ تو نے میرے ٹیلوں کا بیڑا گرک کر دیا ہے، تو نے میرا نقصان کیا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اس کے خلوص کی طرف، اس کی محنت کی طرف، اس کے اخلاق کی طرف، تو آپ 1000 روپیہ اس کو پھر بھی دے دیتے ہیں. لیکن اگر وہ کام کرے ہی نہیں،
آپ کے گھر میں آ کے وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور کبھی آپ سے پانی مانگے کبھی کیا، اور شام کو واپس جائے، تو کیا پھر آپ دیں گے 1000 روپیہ یہ سوچ کر کہ نیک آدمی ہے؟ نہیں، پھر نہیں دیں گے۔ تو جنت میں ہم نے انشاءاللہ جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ تھوڑے بہت ہمارے عمل پاس ہوں گے، اور جو پاس ہوں گے ان کی اتنی قیمت نہیں بنتی کہ جنت ملے ہمیں۔ جنت کیا کچھ نہیں، وہ اللہ کی پہلی نعمتوں کا بھی متبادل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے کسی عمل پہ خوش ہو کے رحمت کرے گا، فضل کرے گا اور جنت میں بھیج دے گا انشاءاللہ۔ چلیں، قال، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، ولا انا، اور میں بھی نہیں، یعنی کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پاؤں گا، میں بھی جنت میں اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ داخل نہیں ہو سکوں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ میں بھی نجات تبھی پا سکوں گا جب اللہ کی رحمت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنا کرم کرے گا، جب اللہ مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر آپ نے کہا سدیدو، درست عمل کا قصد کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو کہ عمل کون سا کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ اپنی طرف سے وہ نماز پڑھو جو درست ہو، وہ روزے رکھو جو درست ہو۔ سدیدو، درست عمل کرو، وقاربو، اور قریب قریب رہو۔ کیا مطلب؟ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ 100% درست نماز نہ پڑھ سکیں، آپ 100% ویسے روزہ نہ رکھ سکیں جیسے شریعت چاہتی ہے، لیکن ابھی کوشش کرتے رہیں، لگے رہیں، قریب قریب تو ہو جائیں۔ 100% نمبر نہیں لے سکتے، 90% لے لیں، 80% لے لیں، کچھ تو کریں۔ تو سدیدو، درست عمل کا قصد کرو، وقاربو، اور قریب قریب رہو۔ قاربو کا ایک دوسرا معنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور علماء کرام کرتے ہیں، وہ یہ کہ میانہ روی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ میانہ روی اختیار کرو۔ وغدو وروح وشیء من الدلجا، صبح نکلو اور شام کو نکلو اور رات کے کچھ حصے میں نکلو۔ کس کام کرنے، کیا کرنے کے لیے؟ نیک اعمال کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، خیر کے اعمال سر انجام دینے کے لیے، یعنی کہ صبح بھی کوشش کرو، پچھلے ٹائم بھی کوشش کرو، رات کو بھی کوشش کرو۔ تو وغدو، اور صبح نکلو، وروح، اور شام کو نکلو، یعنی کہ دن کے پچھلے پہر، وشیء من الدلجا، اور رات کے کچھ حصے میں۔ دلجا کا معنی کیا ہے؟ رات کا اندھیرا۔ والقصد القصدا، اور میانہ روی، ان کے میانہ روی کو اختیار کرو، اعتدال کو اختیار کرو۔ تبلغو، تم پہنچ جاؤ گے، کہاں پہنچ جاؤ گے؟ منزل مقصود پہ، منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے اگر تم کیا اختیار کر لو؟ میانہ روی۔ تو میانہ روی کیا ہے جناب والا؟ آج اگر آپ کسی سے کہیں نا دین کی باتیں کریں تو وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا سخت آدمی ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال کیا ہمارا؟ کہ آپ کچھ نہ کچھ نماز بھی پڑھ لیں، 5 نہیں پڑھ سکتے 2-3 پڑھ لیں، اور جمعہ کی نماز پڑھ لیا کریں، باقی سود لے لیں کوئی مسئلہ نہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رہے کوئی مسئلہ نہیں، داڑھی مونڈ لے کوئی مسئلہ نہیں، باقی اچھا سلام دعا کر لیے، اچھا اخلاق اپنا لیے۔ یہ کیا ہمارا اعتدال؟ نہیں میرے بھائی، اعتدال وہ جسے اپنایا ہے اس نے جس نے اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اعتدال کو حکم دینے والے کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ تو آپ نے کس اعتدال کو اپنایا؟ یہ ہے اعتدال۔ ہم نے اپنی مرضی کے اعتدال نکال رکھے ہیں۔ تو جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ جو صحابہ کرام نے کیا وہ کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اس کو آپ تشدد نہیں کہہ سکتے۔ اور اعتدال سے ہٹ کے کیا ہوتا ہے؟ اعتدال سے ہٹ کر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں دیکھا کہ ایک ستون سے دوسرے ستون تک ایک رسی لگائی گئی ہے۔ آپ نے کہا بھی یہ رسی کیوں ہے؟ تو کہا گیا جی یہ زینب نے لگائی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو پھر اس کا سہارا لے لیتی ہیں۔
تو آپ نے کہا تھا کہ اس رسی کو اتار دو اور تم اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہارا جسم تمہارا ساتھ دے، اور جب تھک جاؤ تو پھر آرام کر لو۔ تو یہ آپ نے کس کے بارے میں کہا؟ تہجد کے بارے میں، ظہر کی نماز کے بارے میں نہیں کہا، عصر کی واجب چیزوں کے بارے میں نہیں کہا۔ جو چیز واجب نہیں ہے وہاں پہ کہا کہ آپ اتنا اپنے آپ کو تنگ نہ کریں کہ جناب رسی پکڑنی شروع کر دی آپ نے۔ آگے ہے باب نمبر 24، باب القصد فی العمل والمداومۃ علیہ، اعمال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ کون سے اعمال میں؟ گناہ میں نہیں، کون سے اعمال مراد ہیں یہاں پہ؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال میں میانہ روی اختیار کرنا، والمداومۃ علیہ، اور عمل پہ، نیک عمل پہ ہمیشگی اختیار کرنا۔ جو نیک عمل کرتے ہیں اس کو کرتے رہیں، ناغا کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ حدیث نمبر 1461 1461 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان علقمہ، روایت ہے جناب علقمہ سے، کون ہے؟ علقمہ بن قیس نخعی رحمہ اللہ، تابعی ہیں، کہتے ہیں قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حل کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختص من الایام شیئا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنوں میں سے کسی کو مخصوص کر لیتے تھے، خاص کر لیتے تھے؟ کس کے لیے؟ روزہ وغیرہ رکھنے کے لیے۔ مراد یہاں پہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ اور ویسے یہ سوال کسی بھی عمل کے لیے ہو سکتا ہے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنوں میں سے کسی کو مخصوص کر لیتے تھے کس کام کے لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ قالت لا، تو ام المؤمنین نے کہا کہ نہیں، کان عملہ دیما، آپ کا عمل دائمی ہوا کرتا تھا۔ آپ کا عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ دائمی، مسلسل، جو عمل کرتے اس کو مسلسل کرتے۔ وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُطِيقُ، تم میں سے کون ہے جو طاقت رکھے ان اعمال کی جن کی طاقت رکھا کرتے تھے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے کوئی بھی اللہ کے رسول تک نہیں پہنچ سکتا نیک اعمال کو بجا لانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، یہاں اس حدیث پہ کچھ غور کیجئے گا، کیا جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ صرف جمعے کے دن کا آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اگر آپ جمعرات اور جمعے کے رکھیں ٹھیک ہے، یا آپ جمعہ اور ہفتے کا رکھیں پھر ٹھیک ہے، لیکن جمعے کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں، یا پہلے دن کا یا بعد والے دن کا۔ اور یہی مسئلہ ہے کس کے بارے میں؟ ہفتے کے دن کے بارے میں۔ جمعے کی دلیل بخاری شریف میں آتی ہے اور ہفتے کی دلیل ابو داؤد شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ہفتے کا روزہ رکھے تو یہ ممنوع ہے۔ ہفتے کا روزہ رکھنا تب جائز ہوگا جب آپ اس سے پہلے جمعے کا روزہ رکھیں یا آپ اتوار کا ساتھ رکھیں۔ جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کر لینا درست نہیں ہے، ہفتے کے دن کو خاص کر لینا روزے کے لیے درست نہیں ہے۔ تو کسی بھی دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس لیے اتوار کے دن روزہ رکھتا ہے کہ اتوار کے دن مجھے چھٹی ہوتی ہے تو یہ اور معاملہ ہے، یہ انتظامی معاملہ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ انتظامی معاملہ ہو گیا، یعنی کہ آپ اس دن کو اہمیت نہیں دے رہے، لیکن آپ کو چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے تو اس لیے آپ اس دن تہجد پڑھتے ہیں، اس دن آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے آپ نے کبھی روزہ رکھ لیا منگل کو، کبھی بدھ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ 2 دن ایسے ہیں جنہیں آپ روزہ رکھنے کے لیے خاص کر سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ سوموار اور جمعرات، کیونکہ نبی علیہ السلام ان 2 دنوں کو خاص کیا کرتے تھے۔ تو پھر ام المومنین عائشہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے رسول خاص نہیں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان 2 دنوں کے علاوہ، اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ ان 2 دنوں کے علاوہ آپ کسی اور دن کو خاص نہیں کرتے تھے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کون؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے محبوب ترین اعمال وہ ہے ادومها جن پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، جنہیں مسلسل کیا جائے، جنہیں بغیر ناغے کے کیا جائے، وان قل اگرچہ وہ عمل مقدار کے لحاظ سے تھوڑا ہو۔ یعنی آپ اگر رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں مسلسل پڑھیں، ناغا کرنے سے بچیں۔ آپ 6 پڑھ لیں، بے شک آپ 11 نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، آپ 6 نہیں پڑھتے 4 پڑھتے ہیں 4 پڑھ لیا کریں، لیکن جتنی پڑھتے ہیں مسلسل پڑھیں۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عمل آپ مسلسل نہیں کرتے وہ کبھی کبھی بھی نہ کریں۔ شریعت آپ سے کہتی ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس میں ناغا نہ کریں، شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی عمل نہ کریں۔ فرق سمجھے بات میں؟ آپ کا دل چاہا کہ آپ آدھ رات تہجد پڑھیں، جی بسم اللہ پڑھیں، آپ کو پتا ہے کہ بعد میں آپ 5 دن نہیں پڑھ سکیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ نے ایک دن پڑھ لی ہے، شریعت چاہتی ہے کہ آپ دوسرے دن بھی پڑھیں، تیسرے دن بھی پڑھیں، چوتھے دن بھی پڑھیں، ترغیب دے رہی ہے شریعت۔ شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ مسلسل عمل نہیں کر سکتے تو ایک دن بھی نہ کریں، شریعت یہ نہیں کہہ رہی، شریعت یہ بتا رہی ہے کہ محبوب ترین طریقہ کیا ہے۔ تو احب الاعمال اللہ تعالی ادومها، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہے ادومها جن پہ آپ ہمیشگی کریں، وان قل اور اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ قال کہتے ہیں کون؟ نہیں، معذرت کے ساتھ یہاں القمہ نہیں ہے، یہاں پہ ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عائشہ کے کیا لگے؟ بھتیجے کیا لگے ان کے؟ بھتیجے۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں وکانت عائشہ کہ میری پھپھو عائشہ اذا عملت العمل جب وہ کوئی عمل کیا کرتی تھی تو لازمتہ اس پہ ہمیشگی کیا کرتی تھی، اس کو لازم پکڑ لیا کرتی تھی، یعنی کہ اس میں ناغے سے پرہیز کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد باب نمبر 25، باب فی الکفافی والقناعہ، یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ فی الکفافی، کفاف کا معنی آپ کر لیں گزر بسر کرنے کے بارے میں، والقناعتی اور قناعت کے بارے میں۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آپ کو مل جائے اس کے اوپر آپ مطمئن ہوں، اس کے اوپر آپ راضی ہوں، شکوہ کرنے والے نہ ہوں۔ حدیث نمبر 462 1462 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزق آل محمد قوتا۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ ارزق دے آل محمد، آل محمد کو کیا دے؟ قوتن، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آل محمد کو اتنا مال دے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ نہیں، اے اللہ آل محمد کو اتنا مال دے قوتن جس سے ان کی سانسیں چلتی رہیں۔ یہ ہے دعا نبی علیہ السلام کی اپنی فیملی کے لیے، اور آل محمد کا لفظ یہاں پہ آ گیا ہے اور اس کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں۔ آل محمد آپ کی آل کون ہے؟ آپ کے بیت والی کون ہے؟ آل بیت کون ہے؟ نمبر 1 آپ کی اولاد، نمبر 2 آپ کی بیویاں، نمبر 3 آپ کے مسلمان چچا، اور اسی طرح آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد، یہ سب آل بیت میں سے ہیں۔ تو جناب عباس ان کی اولاد آل بیت میں سے ہے، اور پاک و ہند میں آل بیت کا نام استعمال کرنے والے ان کو آل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، لیکن پاکستان انڈیا میں آل بیت کا نام استعمال کرنے والے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی بیویوں کو آپ کی فیملی کا حصہ نہیں سمجھتے، آل بیت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دعا آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ آپ اپنی بیویوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، ان سب کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہم ارزق آل محمد قوتا،
اے اللہ آل محمد کو کیا دے؟ قوت دے. تو قوت پھر کس کو کہتے ہیں؟ اتنی خوراک، اتنا مال جس سے سانسیں جاری رہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 1463 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا. کون؟ جس میں 3 چیزیں پائی گئیں. رزلٹ پہلے آ گیا ہے، اور یہ رزلٹ کب ملے گا وہ چیزیں بعد میں بتائی جا رہی ہیں. قد افلح، تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، وہ من اسلم، جو مسلمان ہو گیا. جو کیا ہو گیا؟ اور دوسرا من اس کا آپ کر سکتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیا. یہ مسلمان تو ہے ہی ہے، دوسرا کام کیا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا، شریعت کی ہر بات پہ عمل کرتا ہے. وروزی کا کفافہ، اور جسے رزق دیا گیا کتنا؟ کفاف، گزر بسر کے لائق، کسی سے مانگنا نہ پڑے اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ فتنہ بن جائے. کفافن، اتنا مال کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جسے اللہ تعالی نے قناعت دے دی اس چیز کی جو اللہ نے اس کو دی ہے. یہ کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس پہ وہ قناعت کرنے والا ہے، اس پہ وہ راضی ہے، کوئی شکوہ نہیں کرتا. نہ زبان سے اللہ کا شکوہ کرتا ہے، نہ دل میں اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ رکھتا ہے. قناعت ہے، مطمئن ہے. تو جس میں یہ چیزیں پائی گئی، مسلمان ہے اور اللہ کے سامنے جھک چکا، اور اسے گزر بسر کے لائق رزق بھی ملتا ہے، اور وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے رزق پہ قانع ہے، مطمئن ہے، تو یہ آدمی کامیاب ہے. یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کے کام آ جائے. تفسیر کی کتاب ہے، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں اضواء البیان. یہ لکھنے والے ہیں علامہ محمد امین شنقیطی. اس تفسیر میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کریں، اور یہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے. بنیادی طور پہ مکہ مدینہ کے نہیں ہیں، بنیادی طور پہ سعودیہ کے نہیں ہیں. کہاں کے تھے؟ ایک ملک ہے موریتانیہ، موریتانیہ کے ہیں. اور ان کو شنقیطی اس لیے کہتے ہیں کہ موریتانیہ میں پھر ایک شہر ہے شنقیط، یہ وہاں کے رہنے والے تھے. تو سعودیہ میں اس زمانے میں آئے جب پٹرول نہیں نکلا تھا، تو سعودیہ میں رہنے لگے، نیشنلٹی بھی مل گئی. اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں پڑھاتے رہے ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے والے جو پرانے علماء کرام ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. ان کو علماء کرام کہتے ہیں علم کا سمندر تھے. علم کا کیا تھے؟ سمندر. تو ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے مجھے بھی پڑھایا ہے مدینہ یونیورسٹی میں. پڑھائی کے دوران ان کے بیٹے کے پاس پڑھنے کا موقع ملا، تو وہ بتایا کرتے تھے، ویسے یہ بات مشہور ہے، بیٹے کے علاوہ باقی لوگ بھی جانتے ہیں، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں موریتانیہ سے سعودیہ آیا تو میں وہاں سے ایک خزانہ لے کر آیا ہوں جو ختم نہیں ہو رہا. لوگوں نے پوچھا بھی کون سا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا؟ کہنے لگے قناعت. کیا خزانہ ہے؟ قناعت. جو مال ہے اس پہ راضی، کسی سے مانگنا نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کرنا، اور مطمئن. تو کہتے ہیں میں یہ خزانہ لے کر آیا ہوں قناعت. یہ خزانہ ایسا ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اسی کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو احادیث رہ گئی ہیں انہیں آئندہ درس میں مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس درس میں حاضر ہونا قبول فرمائے. آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کی اولاد میں برکتیں ڈالے، ہم سب کی اولاد میں، علم میں، عمل میں، رزق میں اللہ برکتیں ڈالے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب رکھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق دے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب